دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 57 ہماری واپسی تک انہیں زندہ رہنا چاہیے، البتہ اگر یہ کچھ کریں تو بے شک انہیں گولی مار دینا، میں نے گلوریا سے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ ظفر کو اب تک راجہ کے غائب ہونے کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ آخر اس بنگلے میں کیسے داخل ہوا جائے۔ یک میرے ذہن میں چماکا سا ہوا۔ میں نعید کو تو بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ اس کے بنگلے سے دوسری طرف جانا بہت آسان تھا، بس نعید کے تعاون کی ضرورت تھی۔ نعید کا فون نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھا اور سیدھا فون کی طرف بڑھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا اور ایک مردانہ آواز اٹھی، یس وڈ یو پلیز پٹ می آن ٹو مس نعید۔ میں نے شائستگی سے کہا، یور نیم پلیز؟ اس نے سوال کیا۔ کامران، میں نے مختصر جواب دیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد نعید کی کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی، یس نعید اسپیکنگ۔ نعید، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اس وقت۔ خیریت؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ کیا تم ابھی حیدری کے اسٹاپ پر مجھ سے مل سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچ رہی ہوں۔ اوکے، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ نعید ہم سے پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ اس کی گاڑی میں نے دور سے ہی پہچان لی تھی۔ ہماری گاڑی رکتے ہی وہ نیچے اتر آئی۔ میں نے معذرت خواہ انداز میں کہا، سوری، میں تمہیں کامران پلیز۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے بتائیں کہ آپ کس پریشانی میں ہیں؟ میں اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تیمور ٹہلتا ہوا وہاں سے کچھ دور چلا گیا۔ میں نے جب مختصر اسے بتایا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر بولی، مسئلہ اگر صرف آپ کا ہوتا تو میں چوکیدار اور ملازمت سے کوئی بھی بہانہ بنا دیتی، مگر آپ کا ساتھی۔ تم چوکیداروں کی فکر مت کرو، ہم تمہارے بنگلے میں تو آسانی سے داخل ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو دوسرے بنگلے کا ہے۔ مجھے صرف تمہاری رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں تمہارے بھائی یا چوکیداروں سے نقصان بھی پہنچا تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی۔ اول تو نوبت آئے گی نہیں، ہم بہت خاموشی کے ساتھ دوسری طرف اتر جائیں گے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر میرے خیال میں آپ اس معاملے کو ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ آخر کیا مل جائے گا آپ کو وہاں جا کر؟ اس نے بہت اپنائیت سے کہا۔ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، میں نے کہا۔ تم بس ذہنی طور پر تیار رہنا۔ میں تمہیں بتائے بغیر بھی آ سکتا تھا، مگر تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اس لیے اخلاقی طور پر میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اوکے، اب تم جاؤ۔ تھینک یو ویری مچ، یو آر مگر مچ، اس نے بچوں کی طرح کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں ہاتھ لاتی ہوئی روانہ ہوگی۔ اس کے جاتے ہی تیمور میرے برابر میں آ بیٹھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اب ہم اس بنگلے میں بہت آسانی سے داخل ہو جائیں گے، بس صرف 2-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ رات کچھ اور گہری ہو جائے۔ میں نے احتیاط کے طور پر نذیر اور سکندر کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ پھر مارک 2 میں ہم چاروں نارتھ نظام آباد جا رہے تھے۔ اسٹیئرنگ حسب معمول تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ جلدی سے ہم نعید کے بنگلے کے نزدیک جا پہنچے۔ گاڑی ایک محفوظ جگہ پارک کر کے ہم دبے پاؤں نعید کے بنگلے کی پشت پر پہنچ گئے۔ اس طرف کئی گھنے درخت تھے جن کی شاخیں دیوار سے باہر تک تھی۔ دیوار کے ساتھ سکندر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے اپنی شانوں پر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ دیوار کا سہارا لے کر میں اس کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد نیم کے ایک درخت کی مضبوط سی شاخ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے 2-3 دفعہ کھینچ کر اس شاخ کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر اچھل کر اس میں لٹک گیا۔
दूसरे ही लम्हे में दीवार पर था। फिर इस तरह एक एक करके सिवाय सिकंदर के सब ऊपर आ गए। इस दीवार पर चढ़ना एक मसला था, मगर तैमूर ने अचानक ही अपने हाथों को हरकत दी और एक बारीक सी एक डोरी नीचे तक पहुंचा दी। मैंने एहतियातन डोरी का दूसरा सिरा दरख्त की शाख से बांध दिया, फिर सिकंदर को ऊपर आने का इशारा किया। वो इस डोरी के जरिए बमुश्किल तमाम दीवार पर पहुंचा। हालांकि डोरी में थोड़े थोड़े फासले पर ग्रह मौजूद थी और शायद इसलिए लगाई गई थी कि इनके जरिए ऊपर चढ़ा जा सके। हम दीवार पर रेंगते हुए गैराज की छत पर पहुंच गए। वहां से ऊपरली बालकोनी में पहुंचना तो बहुत आसान था। हम बैकरियत ऊपर भी पहुंच गए। अब मेरे सामने वही तवील कॉरिडोर था। मैं जानता था कि खालिद का कमरा कौन सा है, इसलिए मैंने सबसे पहले तो इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बोल्ट कर दिया। अब अगर वो बेदार भी हो जाता तो बाहर नहीं आ सकता था। फिर मैंने नईद के कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बोल्ट कर दिया। वहाँ से फारग होकर हम दबे पाँव इस जीने के जरिए ऊपर पहुँच गए जहाँ से मैं नीचे उतरा था। फिर हम सब बगैर किसी नुकसान के इस बंगले की छत पर पहुँच गए, जो एक दफ़ा मेरा मदफन बनने वाला था। हमारे काम का दूसरा और बड़ा मरहला तो अब शुरू हुआ था। हर आदमी ने रिवाल्वर निकाल लिया और हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। एक कमरे के बंद दरवाजे की तरफ से रोशनी की एक लकीर सी आ रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगा दिए। अंदर कुछ लोग मौजूद थे, उनकी बातें करने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। सिकंदर ने दरवाजे पर हाथ रखा और एकदम दरवाज़ा खोल दिया। अंदर बैठे हुए लोग बुरी तरह चौंक उठे। उनके सामने नोट पड़े थे और वो ताश के पत्ते हाथों में लिए बैठे थे। इनमें से एक आदमी बिजली की सी तेजी के साथ रिवाल्वर निकालने की कोशिश की, मगर तैमूर ने उसका एक हल्का सा इशारा किया। वो आदमी चटकता हुआ उल्ट गया। उसके बाजू में छोटा सा एक तीर पवस था, जिसे तीर अमूमन बच्चे खेल के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने हरकत की तो उसका यही अंजाम होगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। फिर सिकंदर से मुखातब हुआ, दरवाज़ा बंद कर दो। हमारे सब साथी अंदर आ चुके हैं। सिकंदर ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बोल्ट कर दिया। नज़ीर ने आगे बढ़कर पहले तो इनके आगे से नोट समेट कर जेबों में ठोंसे, फिर इनकी तलाशी ली और रिवाल्वर निकाल कर सिकंदर के हवाले कर दिया। वो लोग नहते हो गए थे तो मैं आगे बढ़ा और इनमें से एक ही कनपटी पर रिवाल्वर रख कर बोला, जो कुछ मैं पूछूंगा उसका जवाब सच सच और फौरन देना। मेरे पास वक्त बहुत कम है और इससे पहले मैं तुम्हारे कई आदमियों को जहन्नुम रसीद कर चुका हूँ। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर बोला, अकबर को कहाँ रखा गया? आए बाएं शाएं मत करना। मेरा लहजा शफाक था। यकीन करो मुझे नहीं पता कि मैंने उसकी खोपड़ी पर इतने जोर से रिवाल्वर का दस्ता मारा कि खोपड़ी की हड्डी चटक गई। वो कोई आवाज़ निकाले बगैर फर्श पर ढेर हो गया। मैं दूसरे आदमी की तरफ बढ़ा और रिवाल्वर उसकी कनपटी पर रख दिया। तुम बताओ, मगर अपने साथी का हशर याद रखना। वो सहमे अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर थोक निकल कर बोला, मुझे अपने बच्चों की कसम है, मैं नहीं जानता कि अकबर कहाँ है। मैंने उसका जुमला पूरा हुए बगैर रिवाल्वर उठाया और उसकी खोपड़ी पर जोरदार ज़रब लगाई। मेरा हाथ ज़रा अचटता हुआ पड़ा और उसके लिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। मैंने कहा, इस दफ़ा मैंने जानबूझकर हाथ ज़रा नरम रखा था। तुम्हें एक चांस और देना चाहता हूँ, बताओ अकबर कहाँ है? मैं अगर बता दूँ तो चीफ के हाथों मारा जाऊँगा। वो खुद खौफजदा अंदाज में अपने साथी की लाश देखने लगा। राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा को भूल जाओ, वो इस वक्त मेरे कब्जे में है और यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगा, फिर खौफजदा अंदाज में अपने साथी की तरफ देखकर बोला, वो नीचे तय खाने में है। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया कि अकबर कहाँ है। अब मुझे मत मारना। चलो, ले चलो तय खाने में। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और तैमूर को मखसूस इशारा किया। वो मेरे इशारे का मतलब समझ गया। रिवाल्वर के दस्ते मार मार कर इन सब को
آگے چلنے لگا۔ بنگلے میں بالکل سناٹا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ان آدمیوں کے علاوہ وہاں کوئی نہ ہو۔ وہ سب شاید تاش کھیلنے کو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ طویل کوریڈور عبور کرنے کے بعد وہ آدمی باہر نکل گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلے، پھر وہ گھوم کر وہ عمارت کے پہلو میں جا پہنچا اور دائیں طرف ایک گراج میں داخل ہو گیا۔ میں وہاں بہت مدھم روشنی کا ایک بلب جل رہا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ کے ایک بٹن کو آن کیا اور وہاں کھڑی ہوئی دیوار فوراً آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ اس کے اٹھنے سے وہاں خلا نمودار ہو گیا اور مجھے ایک زینہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اس خلا میں داخل ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ زینے کے اختتام پر راستہ اچانک مسدود ہو گیا۔ اس نے پھر سیڑھی کو ایک مخصوص جگہ سے دبایا تو بائیں جانب کی دیوار سلائڈنگ ڈور کی طرح ایک طرف کھسک گئی اور اتنا خلا پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی بآسانی اس میں سے گزر سکتا تھا۔ وہاں سے گزر کر ہم اندر پہنچے تو پھر ایک طویل کوریڈور میں کھڑے تھے۔ اس آدمی کے اشارے پر ہم نے آگے بڑھ کر دائیں جانب مڑے تو قطار سے 2-3 کمرے دکھائی دیے۔ انہی میں سے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا اور آہستگی سے بولا۔ پھر ایک زینہ تھا، گویا تہہ خانہ در تہہ خانے کا سلسلہ